انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول، اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے۔ سو جب اپنی نگاہ کے مالک بن جاؤ گے، دل بھی واپس حاصل کر لو گے۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ خشیت ڈر ہوتا ہے، خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت ہے، یہ محبت بھرا ڈر ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے، یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں مار دیں گے نا وہ؟ ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے، نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں ہر کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ۔ یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا۔ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی ہے اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے سے ہوتا ہے کہ وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر ہوں۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا پڑھانا تو عطر بیچنے جیسا ہوتا ہے۔ دوسروں کو عطر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند قطرے دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی معطر ہو جاتا ہے، چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچے۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے یا آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ جوانی میں دین بائی چوائس ہونا چاہیے،
بائی چانس نہیں، یہ جس جذبے اور دل سے تم لوگ اس عمر میں عبادت کر سکتے ہو نا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ غلط لگتا ہے تم لوگوں کو کہ بوڑھے ہو کر عبادت کی ساری کمی پوری کر لو گے۔ بڑھاپے میں روز کیلشیم کھانا جوانی کے دنوں کے روز 3 گلاس خالص دودھ پینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ روح بھی ہڈیوں کی طرح ہے، جوانی سے اسے عبادت پہ مائل کرو گے تو بڑھاپے میں درد اور تکلیف کم ہوگی۔